اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت دیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو لفظ حمد ہے اس کے مترجمین نے 2 ترجمے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا کیا ہے تعریف کا، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے شکر کا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بالکل پہلی ویڈیو میں ہی یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کریم پر علماء نے جتنا غور کیا، جتنا اس کی گہرائی میں اترے، تو اس سے مزید معنی وہ نکالتے چلے گئے۔ تو یہی قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے، یہی قرآن کریم کا کمال بھی ہے۔ تو حمد کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ہے تعریف، دوسرا ہے شکر۔ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے علماء نے ترجمے کیے ہیں۔ پہلے ہم اس کا شکر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ حمد جو ہے یہ شکر کے معنی میں استعمال ہوا بھی ہے۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں جو الحمد کا لفظ آیا ہے عموماً اس کا ترجمہ مترجمین اور مفسرین نے وہ شکر سے کیا ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اگرچہ تعریف سے بھی کیا ہے، لیکن یہاں ایک بڑی تعداد ہے جو اس کا ترجمہ شکر سے کرتی ہے۔ شکر میں چونکہ انسان کے اوپر جب کوئی احسان کرتا ہے تو انسان اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے سامنے والے کا، جس نے اس پر احسان کیا ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنے انعام کیے ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، ہمارے اوپر یہ لازمی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے تعریف۔ تعریف میں یہ لفظ حمد جو ہے یہ ایسی تعریف کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو ذاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو حمد کہتے ہیں۔ مثلا ایک مالدار باپ کی جو اولاد ہے اس کو وراثت میں جو پیسہ ملے گا وہ اس کی اپنی ذاتی کمائی نہیں ہے، اس کے باپ نے محنت کی، وہ دنیا سے چلا گیا تو وراثت میں بیٹے کو مل گیا۔ تو اگر اس کی یہ تعریف کریں ہم کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے تو اس کو حمد نہیں بولیں گے۔ حمد بولیں گے ایسی صفات کی تعریف کرنا جو انسان کی جو ذاتی صفات ہوتی ہیں، جو ذاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس پر لفظ حمد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ حمد پر جو ال لگا ہوا ہے، الف اور لام، الحمد، عربی کا کمال یہ ہے کہ عربی میں ان الفاظ سے بھی معانی بنتے ہیں۔ یہ دوسری زبانوں میں ایسا بہت کم ہے، لیکن عربی میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ال جو ہے اس کے 2 ترجمے لوگوں نے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا کیا ہے جنس کا، اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا ہے استغراق کا۔ جنس آپ یہ سمجھیں جیسے اس کو ہم ایک جملے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ مرد عورت سے بہتر ہے، تو مرد ایک جینڈر کا نام ہے، ایک جنس کا نام ہے، اور عورت بھی ایک جینڈر کا نام ہے، ایک جنس کا نام ہے۔ تو یہ ہو گئے جنس کہ مرد عورت سے بہتر ہے۔ ایک دوسرا جملہ دیکھیے، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے، تو دونوں جملوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا کہ پہلا جملہ جو جنس کا جملہ تھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ عموماً مرد عورت سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ امکان تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو مرد سے بہتر ہوں۔ لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عورت بھی مرد سے، کسی بھی مرد سے بہتر نہیں ہے، ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے۔ تو یہ جو ہر، جس میں ہم نے لفظ ہر بڑھایا ہے، یہ ہوتا ہے استغراق، اور جس میں ہم نے ہر نہیں بڑھایا، جیسے میں نے کہا مرد عورت سے بہتر ہے، تو یہ ہو گیا جنس۔ تو اس کے دونوں ترجمے علماء نے کیے ہیں۔
اب چونکہ یہ ال جو ہے یہ دونوں معنی کے لیے آتا ہے، اور بھی معنی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر عموماً یہی دو معنی مراد دیے ہیں۔ تو جنس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر استغراق کا معنی ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ چاہے ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کی جائے یا انڈائریکٹ کی جائے، چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہو یا چاہے اللہ کو نہ مانتا ہو، ہر اعتبار سے تعریف اللہ ہی کی ہوگی۔ تو یہ الحمد کے تعلق سے بات تھی۔ اس کے بعد لفظ ہے للہ۔ اللہ پر ہم پیچھے بات کر آئے ہیں، میں نے وہاں پر آپ کو 3 معنی اس کے بتائے تھے۔ یہ جو لام ہے اس میں للہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عربی میں ہر لفظ کے معنی میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ جتنی اس میں آدمی گہرائی میں جاتا ہے مختلف معنی اس سے نکالتا ہے۔ تو یہ لام جو ہے اس کو بھی علماء نے 2 معنی میں مانا ہے، ایک ہوتا ہے استحقاق اور دوسرا ہوتا ہے اختصاص۔ استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی کوئی چیز تھی اور آپ نے وہ دے دی، یہ ہو گیا استحقاق۔ اور اختصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تھی اسی کے لیے اور کسی دوسرے کے شایع نشان وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو للہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تعریف ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی، حمد کے کوئی لائق نہیں ہے، کیونکہ صفات ذاتیہ جو صلاحیتیں ہیں، ذاتی صلاحیتیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، باقی انسان کے پاس تو سب کے پاس اللہ کی عطا کردہ ہے، تو حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب ہوا اختصاص کا۔ اور اگر ہم اس کو استحقاق کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حق تھا جو ہم نے اللہ کو ادا کر دیا، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے رب۔ لفظ رب اصل میں مصدر ہے، لیکن یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ رب جو ہے یہ مربی کے معنی میں ہے، اور مصدر کا اصول یہ ہے کہ جب مصدر فاعل کے معنی میں آتا ہے تو اس کے معنی میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ زید عادل ہے، دوسرا کہیں کہ زید ہی عادل ہے، انصاف ہے ہی صرف زید کے پاس، تو دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم رب کہتے ہیں اللہ کو تو اس میں ہم اللہ، یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، جس سے اس کے اندر کثرت کے معنی، شدت کے معنی، مبالغے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور رب کے پھر مختلف تراجم کیے گئے ہیں، اور چونکہ تمام الفاظ کی گنجائش جو ہے لغت کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تربیت کرنا۔ اسی طرح اس کا ترجمہ ہے مالک، ربن کے معنی مالک۔ اور اسی طرح جو ہے ربن میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ کسی کی تربیت کرتے کرتے اس کو نقطۂ کمال تک پہنچانا، اس کو کمال تک پہنچا دینا، یہ بھی رب کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری پرورش بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو انتہا ہو سکتی ہے ایک انسان کی عزت کی، بلندی کی، رفعت کی، اللہ وہاں تک ہمیں لے کر کے جانے والے ہیں۔ یہ لفظ رب جو ہے یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو دوسرے معبودان باطلہ ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس میں فرق ایک یہ کیا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں کہ الرب، جب رب کے اوپر الف لام آ جائے گا تو یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اور کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ نکرہ استعمال ہو جیسے ربن، اور اس کے بعد کوئی لفظ آ جائے، جیسے عربی میں بہت سے الفاظ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے رب المال کا مطلب پیسے والا آدمی، رب الدار گھر کا مالک، رب السلعتی سامان کا مالک، تو اس طرح عربی میں بہت معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بہت استعمال ہوا یہ دوسرے معنی میں، جیسے معبودان باطلہ کو ارباب کہہ دیا، اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے اس قیدی سے کہا تھا جو ان کی تعویل کے مطابق قید خانے سے نکلنے والا تھا، اذکرنی عند ربک، تو ربی کا یہاں پر استعمال ہوا، تم جو ہے میرا تذکرہ کرنا اپنے مالک کے پاس۔ تو یہ فرق ہے، جب اس پر الف لام لگ جاتا ہے تو یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب اس پر الف لام نہیں ہوتا، جب مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ العالم، العالم یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اور عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے کوئی چیز پہچانی جائے،
اسی لیے اس کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے ما یعلم بہ، جس چیز کے ذریعے کسی چیز کو پہچانا جائے اس کو عالم کہیں گے۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی پہچانے جاتے ہیں اس پوری کائنات کے ذریعے، ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس لیے اس کو سب کو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی جو مخلوقات پیدا کی ہیں، کائنات اللہ نے جو یہ اتنی تنوع کے ساتھ پیدا کی ہے، اسی لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو زیبا دیتی ہیں، اللہ ہی ان کا مستحق ہے، جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوق کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور اس کا پالنہار اور اس کو انتہائی کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے بسملہ پر بات کی تھی تو میں نے وہاں پر الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ الرحمن کہتے ہیں مہربان کو اور الرحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو۔ اب یہ چونکہ الرحمن الرحیم جو ہیں یہ ایک ہی مادے سے بنے ہوئے لفظ ہیں اور تقریباً ان کا ایک ہی معنی ہے، تو اسی لیے اب جب مفسرین نے اس سلسلے میں غور کیا کہ یہ مترادفات ہیں یا ان دونوں کے معنی میں کوئی فرق ہے، تو اب بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ یہ مترادفات ہیں اور بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ نہیں، ان میں فرق ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس رائے کو دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مترادفات ہیں، یعنی ان دونوں کے معنی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ان میں سے جیسے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح اور دوسرے مترجمین و مفسرین نے بات لکھی ہے کہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ مترادفات ہیں، ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور کثرت کے معنی پیدا کرنے کے لیے اس طریقے سے لائے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کی ایک دو مثالیں بھی دی، جیسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں گورا چٹا، تو اب یہ گورا بھی وہی چیز ہے اور چٹا بھی وہی ہے، تو بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے دو لفظ لائے گئے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں لمبا دھڑنگا، کوئی لمبا ہے اور دھڑنگا بھی اسی کا لفظ ہوتا ہے، تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیتے ہیں، تو اس میں بات میں تاکید پیدا ہو جاتی کہ بہت ہی زیادہ لمبا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کالا سیاہ، سیاہ بھی کالے کو کہتے ہیں اور کالا بھی کالے کو کہتے ہیں، تو یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اس طریقے سے لایا گیا۔ اور دوسرے علماء ہمارے وہ ہیں جو انہوں نے فرق بھی کیا۔ اس میں پہلی چیز جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے اور وہ اصول تفسیر میں بڑی کام بھی آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جو مترادفات ہیں وہ کسی بھی زبان کے مترادفات ہوں، اور خصوصاً قرآن کی تو بات ہی الگ ہے، تو اس میں مترادفات میں فرق کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مترادفات میں فرق کرنا بڑی باریکی کا کام ہوتا ہے اور بڑی مشکلات علماء کو اور اس فن کے جو ماہرین ہیں ادباء کو بڑی دقتیں پیش آتی ہیں۔ اسی لیے اس سلسلے میں مختلف فرق بیان کیے گئے ہیں کہ الرحمن الرحیم میں کیا کیا فرق ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند فرق رکھوں گا اور ان میں سے جو سب سے بہتر رائے ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے الرحمن کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ہمدرد، اور الرحیم کا ترجمہ کیا گیا ہے رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ جو اللہ کے اندر جو رحم کی صفت ہے وہ دوسروں پر کرنے والا۔ اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے یا قرآن کی تفسیر کسی صحابی سے آ جائے تو اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے الرحمن الرحیم میں ایک فرق کیا ہے عبداللہ بن عباس نے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے رقیق رفیق۔ رقیق کا مطلب ہے کہ جو دل میں نرم ہوں، جس کے دل کے اندر نرمی ہوں، الرحمن مطلب کہ جس کے دل میں نرمی ہوں۔ اسی طرح انہوں نے الرحیم کا ترجمہ کیا ہے رفیق۔ رفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے پر رحم کرنے والا۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات بتائی تھی کہ الرحمن یہ بنا ہے رحم سے، اور یہ دو معنی کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، ایک ہے صفت رحمت اور دوسرا ہے کسی پر رحم کرنا۔ انسان کا بذات خود دل میں رحم ہونا اس کے دل میں، اور دوسرا یہ کہ دوسرے پر احسان کرنا۔ تو رفیق کے اندر پہلو ہے دوسرے پر رحم کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں صفت فعلیہ، یہ اللہ کی صفت فعلی ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت کے ذریعے دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ اور رقیق جو ہے یہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ جو ہیں رقیق ہیں اور ان کے اندر رحم کی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہونے کے بعد جو ہے ہم کچھ فرق دیکھتے ہیں۔ پہلا ایک فرق یہ کیا گیا ہے کہ الرحمن جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور الرحیم جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے۔ مبالغہ اور صفت کا صیغہ، مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے، کثرت پیدا کرنے کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ تو الرحمن کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی بہت 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 بہت، یہ ترجمہ اگر ہم کریں گے اس کا، بہت بہت رحم کرنے والا۔ اور رحیم جو ہے اس کے اندر یہ صفت کا صیغہ ہے، اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلسل اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہی رائے سب سے مناسب معلوم ہوتی ہے کہ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور جس میں شدت کے معنی پائے جا رہے ہیں کہ کسی پر بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کے اندر تسلسل کے معنی پائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلسل رحم فرمانے والے ہیں۔ دوسرا فرق یہ کیا گیا ہے کہ الرحمن کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، اور الرحیم کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا پر رحم فرماتے ہیں تو صفت رحمانیت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ جب آخرت میں رحم فرمائیں گے تو صفت رحیمیت کی وجہ سے۔ یہ جو رائے ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی، قرآن کریم نے اس کے اپوزٹ استعمال کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں رکھوں گا جس سے آپ کے سامنے بات ثابت ہو جائے گی کہ لفظ الرحمن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ مریم کی آیت نمبر 61 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن التی وعد الرحمن، جنات عدن التی وعد الرحمن، کہ وہ جنت جس کا وعدہ رحمان نے کیا، رحمان نے جو وعدہ کیا۔ تو یہ بات ہو رہی آخرت کی، اور یہاں پر لفظ الرحمن آیا ہے، تو یہ کہنا کہ الرحمن جو ہے وہ دنیا سے متعلق ہے، رحیم آخرت سے متعلق ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر الرحیم ہونا چاہیے تھا، جبکہ آخرت کے ساتھ الرحمن کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 85 دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہاں پر بھی آخرت کا بیان چل رہا ہے، اور لفظ الرحیم کی بجائے وہاں پر الرحمن کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے، الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے، یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ ایک آیت اور دیکھ لیجئے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له الرحمن، کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اور صرف وہی شفاعت کر پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو یہاں پر آخرت کی بات ہے، اور لفظ استعمال کیا گیا ہے الرحمن۔ تو یہ بات کہنا کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ تیسرا فرق یہ ہے، یہ بھی بہت اہم فرق ہے اور اس پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق ہے رحمان اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اور رحیم اللہ کا اسم صفاتی۔ اسم ذاتی مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بطور اپنے نام کے استعمال کیا۔ مثلا میرا نام ندیم ہے، تو ندیم نام میرا اسم ذاتی ہے، اور باقی میرے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ جو ہیں وہ صفات ہیں، وہ ایٹریبیوٹس ہیں، اور وہ صلاحیتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ میری ذاتی چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ندیم میرا جو ہے وہ ذاتی نام ہے۔ جیسے مثلا کوئی کہے کہ معلم فلاں مدرسے کے معلم، تو فلاں مدرسے کے معلم ہونا یہ صفت ہے، یہ اسم ذاتی نہیں ہے۔ یا فلاں گاؤں کا آدمی، تو فلاں گاؤں کا آدمی ہونا یہ نسبت ہوئی، یہ اس کا تعلق صفت سے ہوا، اس کا تعلق اسم ذات سے نہیں ہے۔ تو رحمان لفظ جو ہے قرآن کریم میں بہت جگہوں پر لفظ اللہ کے معنی میں استعمال ہوا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ تو لفظ الرحمن جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کثرت سے صرف اسم ذاتی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات بھی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، یا کم سے کم قرآن کریم میں اسم ذاتی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور رحیم جو ہے وہ صفت رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ یہ تیسرا فرق تھا۔ چوتھا فرق دیکھیے، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے الرحمن کو صفت ذاتی مانا ہے، اس کو رقیق کے معنی میں لیا،
اور رفیق جو ہے دوسروں پر رحم کرنے والا، اس معنی میں لیا۔ تو ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رحمان میں ذاتیہ صفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو صفت رحم پایا جاتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، اور اس رحم کا جو اظہار ہوتا ہے کائنات میں انسانوں پر، جانوروں پر، دوسری چیزوں پر، وہ صفت رحیمیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ ایک فرق اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ الرحمن یہ فعلان کے وزن پر ہے، فعلان، اور فعلان کا جو وزن ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ تو رحمان کے اندر جو صفت رحمت ہے وہ عارضی صفت ہے، وقتی صفت ہے، وہ مستقل صفت کے طور پر فعلان کا وزن نہیں آتا۔ عربی میں عطشان بولا جاتا ہے، پیاسا۔ اب انسان ساری زندگی تو پیاسا نہیں رہتا، اب پانی پیے گا پیاس بجھ جائے گی۔ تو رحمان کے اندر جو ہے یہ صفت عارضی سے تعلق ہے اس کا، اور رحیم جو ہے یہ صفت خصوصی صفت کا تعلق ہے، دائمی صفت سے اس کا تعلق ہے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑ کر قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔